قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد فباب الرجعہ بلوغ المرام میں کتاب الطلاق کے بعد ہمارے سامنے رجعت کا باب ہے۔ رجعت کا معنی رجوع، جس چیز کو آدمی اپنے سے جدا کرے اس کو اپنی طرف پلٹا لے، اس کو رجوع کرنا، رجعت کرنا کہتے ہیں۔ مرد کا بیوی کو رجعت کرنا یعنی طلاق دینے کے بعد بیوی کو اپنی زوجیت میں پلٹا لینا۔ تو اصطلاحی تعریف کیا ہوئی کہ مطلقہ جو غیر بائن ہو، یعنی جس کو آخری تیسری طلاق نہیں دی گئی، پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو، مطلقہ غیر بائن کا بغیر نکاح جدید کے عصمت نکاح میں پلٹانا رجعت ہے۔ ایک طلاق دی مرد نے، 3 حیض کی عدت ہے مثال کے طور پر، یا عمر دراز عورت ہے جس کا حیض منقطع ہو گیا ہے تو 3 مہینہ ہے، قمری مہینہ، اسلامی مہینہ، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، عدت گزرنے سے پہلے اپنی بیوی کو پلٹا لینا، کیونکہ اگر عدت گزر گئی اور پھر دوبارہ سے نکاح کر کے اس نے اپنی زوجیت قائم کی تو اس کو رجعت نہیں کہتے، یہ نکاح جدید ہوا۔ تو اس لیے بغیر نکاح جدید کے عدت کے اندر مطلقہ بیوی کا جو کہ غیر بائن ہو، یعنی جس کو تیسری اور آخری طلاق نہ دی گئی ہو، پہلی اور دوسری طلاق ہو، طلاق رجعی، اس کے اندر بیوی کو اپنی طرف پلٹانا یہ رجعت ہے۔ پھر ہم ایک مرتبہ تعریف کرتے ہیں کہ مطلقہ غیر بائن کا بغیر عقد کے عصمت نکاح میں پلٹانا رجعت ہے، اور یہ اللہ کی کتاب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید نے کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، وبعولتہن احق بردہن، ان کے شوہر ان کو پلٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، فی ذالک اے فی العدہ او قبل انقضاء العدہ، عدت کے ختم ہونے سے پہلے شوہر کو بیوی کو پلٹانے کا زیادہ حق ہے، یعنی اس میں عورت کی رضامندی شرط نہیں ہے عدت میں پلٹانے کے لیے۔ ان ارادوا اصلاح، بس شرط یہ ہے کہ پلٹانے والے حضرات اصلاح اور درستگی چاہے، اصلاح کی غرض سے، اچھی معاشرت کی غرض سے، اچھی طرح بود باش اختیار کرنے کی نیت سے بیوی کو پلٹائے، نہ اس لیے پلٹائے کہ پلٹانا ہے پھر طلاق دینا، نہ اس لیے پلٹائے کہ صاحب 3 مہینے کے اندر یا 3 ماہواری کے اندر 3 طلاق دے کر کے اس کو بائن کر دیں، جلد سے جلد اس سے چھٹکارا لے، اس لیے نہیں۔ رجعت کا مقصد اللہ نے بتایا ان ارادوا اصلاح، اس لیے اگر رجعت برائے طلاق ہوتی ہے یا ضرر رسانی کے لیے ہوتی ہے تو یہ رجعت نہیں ہوگی، رجعت حرام ہوگی۔ تو عدت کے اندر یا قبل انقضاء العدہ، چاہے وہ 3 حیض ہو یا 3 مہینہ ہو، اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے اصلاح کی غرض سے، اچھی بود و باش اختیار کرنے کی غرض سے بیوی کو اپنی زوجیت کی طرف پلٹانا یہ رجعت ہے۔ قرآن نے کہا وہ بعولتہن احق بردہن، احقیت ہے، عورت چاہے نہ چاہے، طلاق پڑی ہے اور طلاق رجعی ہے تو عدت کے اندر وہ لوٹائے گا، چاہے وہ نہ چاہے، اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوگا، مرد کو حق اللہ نے دیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب بیوی کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یا پہنچنے والی ہوں، یعنی ان کی عدت اب قریب الاختتام ہے، انتہا کو پہنچ رہی ہے، وہ جلد ہی وہ اب 3ری ماہواری سے نکل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب فیصلہ کر لو، اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو بھلائی کے ساتھ، عرف اور عادت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے ارادے سے ان کو چاہو تو روک لو، پلٹا لو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اے ابقوهن بمراجعتهن، ان کو باقی رکھ لو، زوجیت میں پلٹا لو، مراجعت کر لو، او سرحوهن بمعروف، یا جانے دو، بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو ان کا راستہ۔
بلا مراجعہ کے، گالی گلوچ مت دو، برا بھلا مت کہو اس کو، نہیں پلٹا رہے تو جانے دو، عزت گزار کے چلی جائے گی، بکواس اور بدزبانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر پلٹانا چاہو تو دیکھو اب مدت قریب ہے، ایسا نہ ہو کہ تم انتظار کرتے رہو اور وہ چلی جائے پھر بعد میں پچھتاؤ۔ تو بہرحال کئی آیتوں کے اندر رجت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور رجت کی بلکہ ترغیب دی ہے، اور سنت کے اندر ہم حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب بھی پڑھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرہ فلیراجعھا، اس کو حکم کیجئے کہ وہ اپنی بیوی کو پلٹا لے۔ یہی ہے مراجعت، رجعت فلیراجعھا۔ اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر آدمی نے 3 طلاق سے کم دی ہے، ایک آزاد آدمی کے لیے 3 طلاق آخری حد ہے، 2 طلاق رجعی ہے، الطلاق مرتان، 2 الگ الگ وقت میں رجعت کرنے کی نیت سے آدمی طلاق دے، طلاق رجعی کہلاتی ہے، اور تیسری طلاق جب پڑے گی تو طلاق بائن ہوگی، پھر رجعت نہیں ہوگی، پھر تو حلال شرعیہ ہوگا، وہ حلال نہیں جو آج کل حرامہ ہے اس کو لوگ حلال سمجھتے ہیں، وہ حلال نہیں، حلال شرعیہ جس میں رغبت کا نکاح ہو، رغبت سے مرد طلاق دے، پھر عورت عدت گزارے، مرد اس کو نہیں پلٹائے اس کو، پھر کبھی شوہر اول دیکھے کہ وہ گھر میں بغیر شوہر کے ہے تو اس کو پیغام نکاح دے۔ تو 2 طلاق جب رجعی ہو تو اس میں گویا کہ پلٹانا، یہ اس پر اتفاق علماء کا ہے، کیونکہ اگر طلاق بائن پڑ گئی، بینونہ کبریٰ جس سے حاصل ہوتی ہے، آخری طلاق پڑ گئی ہے تو اب رجعت نہیں ہے، اور غلاموں کے لیے جس کا رواج اس وقت نہیں ہے تو 2 ہی طلاق ہے، ایک طلاق رجعی ہے اور دوسری طلاق اگر غلام اپنی بیوی کو دیتا ہے تو بائن ہو جائے گی، لیکن آزاد کے لیے 3 طلاق ہے، 2 طلاق رجعی اور 1 طلاق بائن۔ تو طلاق رجعی کے اندر بیوی کا پلٹانا مرد کے لیے حلال ہے، بلکہ مرغوب شے ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس کے اوپر تمام اہل علم کا اتفاق، کئی اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی میں، اور اسی طریقے سے علامہ ابن المنذر نے الاجماع کے اندر اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، علم اور حکمت کی میزان پر بھی اگر پرکھیے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان بیوی کو معقول یا غیر معقول سبب سے جو بھی طلاق دے، لیکن بعد میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد پچھتاتا ہے، تو بگڑتے ہوئے رشتے اور بکھرتے ہوئے خاندان کو بچانے کی اس سے اچھی کیا تدبیر ہوگی کہ ایک مدت مقرر کی گئی ہے طلاق کی، عدت کی، اور اس کے اندر مرد کو کہا گیا کہ تم بیوی کو پلٹاؤ، تاکہ جو ایک گیپ محسوس کر رہے ہو بیوی کو طلاق دینے کے بعد، اور اسی طریقے سے بیوی کی فراق کی جو وحشت جھیل رہے ہو، اور خاص کہ جب بال بچہ ہو اور بال بچے روتے ہوں، پریشان ہو کہ اب اس کے بعد اس کی تربیت کون کرے گا، اگر دوسری بھی شادی کرے گی تو معلوم نہیں ہے اس کی جو سوتیلی ہماری ماں کہلائے گی، یا ہماری بیوی جو اس کی سوتیلی ماں عرف میں کہلائے گی، وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، تو آدمی بہت بے چین اور اضطرابی کیفیت سے گزرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ خاندان کو بگڑنے اور بکھرنے سے بچانے کے لیے، اور خاص کے اولاد پر شفقت کرنے کے لیے، جس طریقے سے مرد کے لیے یہ نعمت ہے، اسی طریقے سے بیوی کے لیے اور اولاد کے لیے بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ طلاق کے بعد یہ رجعت کی جو مدت ہے، اور وہ غیر معمولی مدت ہے، طویل مدت ہے، یعنی 3 حیض، یعنی سمجھ لیجیے کہ 3 ماہ والی 3 مہینہ، اور اس کے بعد 5 دن یا 7 دن اگر حیض کے آتے ہیں تو وہ الگ، تو 7 یا 21 دن اور پھر اس کے بعد غسل کرنے کے تیسرے حیض کے بعد غسل سے فارغ ہو جائے، تو اس طریقے سے آپ سمجھ لیجیے کہ صاحب وہ پورا تقریباً سمجھ لیجیے کہ 3 مہینہ مکمل، 90 دن 90 ڈیز کی مہلت ہے کہ آپ بیوی کو پلٹا لیں۔ بہت بڑی مدت ہے کہ آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، عورت بھی محاسبہ کرے، اور دیکھے کہ صاحب رشتے کو بنائے رکھنا ہے یا یہ کہ اس کو چھوڑنا ہے، چلی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے رجعت کو بھی مشروع کیا ہے، جس طریقے سے طلاق مشروع ہے اسی طریقے سے رجعت بھی مشروع ہے، اور اس میں بہت فائدہ ہے۔ چلیے صاحب، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا مقصد یہ ہونا چاہیے رجعت کا، ان ارادوا اصلاحا فامسکوہن بمعروف، بھلائی کے ساتھ بود و باش اختیار کرنے کے ارادے سے پلٹانا ہے۔ آئیے اب اس سلسلے میں جو پہلی حدیث لے کر آئے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ باب الرجاء کے تحت، وہ حدیث موقوف ہے بلکہ مرسل ہے، عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما انہ سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها، رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده صحیح۔
وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ لما طلق امرأته قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر مرہ فلیراجعها متفق علیہ۔ یہ جو حدیث پہلی ہے عمران بن حسین کی، ابو داؤد کے حوالے سے موقوفاً روایت لائے ہے کہ عمران بن حسین صحابی نے ایک شخص کو فتویٰ دیا، اس کے اندر ایک خاص جملے کو حافظ ابن حجر نے چھوڑ دیا ہے۔ پوچھا گیا ان سے، عمران بن حسین سے، کہ ایک شخص بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر اس کو پلٹاتا ہے اور نہ طلاق پہ گواہ رکھتا ہے اور نہ ہی رجعت پہ کسی کو گواہ رکھتا ہے، تو حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ اشہد علی طلاقها وعلی رجعتها، دیکھو بیوی کو طلاق دینے پر بھی اور بیوی کو جب پلٹاؤ تو بھی گواہ رکھو، اور گواہ رکھنا ہے دو عادل گواہ، واشہدوا ذوی عدل منکم، تم میں جو دو عادل ہو ان کو گواہ رکھو۔ اس میں ایک جملہ ہے جو بڑا اہم ہے کہ جو شخص بیوی کو طلاق دیتا ہے اور گواہ نہیں رکھتا، یا رجعت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اور گواہ نہیں رکھتا، تو حضرت عمران نے کہا کہ طلقت لغیر سنہ وراجعت لغیر سنہ، تم نے سنت کی خلاف ورزی کی، طلاق دینے میں بھی اور بیوی کو پلٹانے میں بھی، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ طلاق پر بھی گواہ رکھو اور رجعت پر بھی گواہ رکھو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ غیر سنت علی غیر سنہ، سنت کے سے ہٹ کر کے یہ طلاق دی گئی ہے اور رجعت کی گئی ہے۔ بہرحال طلاق پہ گواہ رکھو اور رجعت پہ گواہ رکھو۔ تو یہ جملہ بہت امپورٹنٹ تھا، طلقت لغیر سنہ، تم نے سنت سے ہٹ کے طلاق دیا، سنت کے خلاف طلاق دیا، رجعت بھی کی سنت کے خلاف، لیکن اب طلاق ہو گئی، رجعت ہو گئی۔ اب فقہا کا الگ اختلاف ہے کہ طلاق کے اوپر اور رجعت کے اوپر گواہ رکھنا واجب ہے یا صرف مستحب ہے، یا طلاق پر گواہی ضروری نہیں ہے لیکن رجعت پر گواہی ہے، تین قول ہے اہل علم کے۔ بہرحال حافظ ابن حجر نے کہا کہ ابو داؤد نے روایت کیا ہے ہکذا موقوفاً اور کہا ہے وسندہ صحیح، حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو صحیح کہا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی سند میں جعفر بن سلیمان الضبعی ایک راوی ہے جو متکلم فی ہے۔ بہرحال روایت حسن درجے کی تو ہے، اور ایک دوسری روایت آئی ہے بیہقی میں، اس میں یہ ہے کہ صاحب تم نے خلاف سنت طلاق دی، خلاف سنت رجعت رکھی، اب بھی کم سے کم رجعت کے اوپر اور طلاق کے اوپر گواہ رکھ دو کہ بھائیو دو آدمی گواہ ہو، میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیا ہے، طلاق دینے والا گواہ رکھے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، اور پھر اسے عدت کے درمیان رجعت بھی کر لیے تاکہ لوگ گواہ رہیں اور بعد میں تعداد طلاق میں گڑبڑی پیدا نہ ہو۔ ایک روایت طبرانی میں بھی ہے، وہ بھی ضعیف سند سے آئی ہے کہ صاحب طلاق پہ بھی گواہ رکھو، رجعت پہ گواہ رکھو، اور تم نے جو بغیر گواہی کے طلاق دیا، بغیر گواہی کے لوٹایا، اس عمل سے تم توبہ استغفار کرو۔ کہتے ہیں کہ اس میں ابن سیرین نے روایت کیا ہے ان روایتوں کو، جو بیہقی کی ہے طبرانی کی، عمران بن حسین سے، اور ابن سیرین کا سماع عمران سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ دونوں حدیثیں جس کے اندر استغفار کا ہے اور یہ کہ اب بھی گواہ رکھ لو، یہ دونوں سندیں منقطع ہے۔ بہرحال اہل علم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو عادل گواہ کو، تم میں سے جو دو عادل ہوں یا عدل والے ہوں، نیک لوگ ہوں، ان میں سے دو کو گواہ رکھو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ، ذوی تثنیہ، ذو کا تثنیہ ذوی، اضافت کی وجہ سے نون گرا ہوا ہے، تو اشہاد گواہی رجعت پر بھی ہو، طلاق پر بھی ہو، جیسا کہ حدیث رات کرتی ہے، اور سورہ طلاق کی یہ آیت نمبر 2 کا ٹکڑا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ داد کرتا ہے، طلاق اور رجعت کے ذکر کے بعد کا ہے۔ چنانچہ ابن حزم اندلسی جو ظاہری بڑے عالم ہیں، ظاہری نص پر عمل کرتے ہیں، قیاس کے منکر ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک قول قدیم میں کہتے ہیں کہ طلاق اور رجعت پر گواہی رکھنا واجب ہے، کیونکہ آیت میں جو امر ہے وہ وجوب کے لیے ہے، کیونکہ اس سے پہلے طلاق اور رجعت کا ذکر ہوا ہے، اور عمران بن حسین کی جو روایت ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا ایک قول جو شافعی کا ہی ہے اور امام محمد کی ایک روایت ہے کہ طلاق پر گواہی واجب نہیں ہے لیکن رجعت پر گواہی واجب ہے۔ جی کہتے ہیں کہ طلاق کا کئی آیتوں میں ذکر ہے، کئی حدیثوں میں ذکر ہے، لیکن گواہی کا ذکر نہیں آیا۔ حضرت ابن عمر ہی کی حدیث جو متفق علیہ ہے، کیا کہا؟ مرہ فلیراجعها، اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ بیوی کو پلٹا لے جس کو حیض کی حالت میں طلاق دیا، کہا گواہی کا ذکر کیا، لیکن رجعت کے سلسلے میں
عمران بن حسین کی روایت یا پھر کہہ لیجیے قرآن کی یہ آیت درد کرتی ہے. تو اس لیے کہا کہ چلو طلاق پر مستحب مانو اور رجعت کے سلسلے میں واجب کر ڈالو. اور تیسرا قول جو جمہور کا قول ہے، ظاہری مذہب امام شافعی کا، امام احمد کا، ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، وہ یہ ہے کہ طلاق اور رجعت پر گواہی رکھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جیسے کہ دوسرے حقوق شوہر کے کیوں گواہی واجب ہوگی؟ رجعت مرد کا حق ہے اور عورت کی قبولیت پر موقوف بھی نہیں ہے کہ مرد یہ کہے بیوی سے کہ میں نے تم کو طلاق دیا تھا عدت کے درمیان، ابھی 2 ہی حیض تمہارے گزرے ہیں، میں تمہیں پلٹاتا ہوں اپنی زوجیت کی طرف. تو ضرور اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ عورت کہے کہ ہاں میں رجعت کو بھی پسند کرتی ہوں، میں نے قبول کیا. جی یہ نکاح نہیں ہے کہ ایک ایجاب کرے اور دوسرا قبول کرے، وہ اس کا حق ہے، اس نے اس کو اطلاع کیا کہ میں نے تم کو پلٹا لیا بس. تو جو چیز ایجاب اور قبول دونوں کی محتاج نہ ہو تو گواہی واجب نہیں ہے، وہ مرد کا اپنا حق، اس لیے واجب نہیں. لہذا جو آیت ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ یا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ قرآن نے کہا سورہ بقرہ میں کہ جب مبایعات کرو، لین دین کرو تو گواہ رکھ لو تاکہ جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو. تو یہ امری استحباب ہے، یہ رہنمائی کے لیے، یہ واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ حکم ہے. چلیے صاحب، لیکن اگر آدمی دیکھیے کہ طلاق دینے والا پجی آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، خطرہ ہے کہ دھوکہ دے، تدلیس کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت طلاق دیتے ہیں اور لوٹا لیتے ہیں، سمجھا کہ نہیں. اب بیوی بھی طلاق لینے کی اور رجعت سے فائدہ اٹھانے کی عادی ہو چکی ہوتی ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اس کو کہ 2 طلاق دے چکے ہو، تم 2 مرتبہ پلٹا چکے ہو، یہ تیسری طلاق دیا، پھر تم اس کو کہتے ہو کہ نہیں ارے ایسی میں نے مذاق میں کیا تھا. ایسا کچھ نہیں چلتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے مرد اور عورتوں کو. تو اگر تدلیس کا خوف اور خطرہ ہو تب ایسی صورت میں یہ واجب والا جو قول ہے کہ طلاق کے اوپر بھی گواہ رکھے اور رجعت پر بھی گواہ رکھے، اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی تاکہ مرد دھوکے بازی نہ کرے اور شریعت کی حدوں کو پامال نہ کرے. لا الہ الا اللہ. تو بہرحال یہ امر استحباب ہے جمہور کے نزدیک، لیکن ایسی صورت میں جو ایک خاص شکل ہوتی ہے کہ تدلیس کا خوف ہو، جھوٹ بولنے کا خوف ہو، جی، اور آدمی دعویٰ کرنے پر اور باطل دعویٰ کرنے پر اور جھوٹ بولنے پر جڑی ہو، تو ایسے معاملے میں گواہی واجب ہوگی. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ یہ رجعت قول سے ہوگی کہ فعل سے بھی ہو سکتی ہے. تو قول سے تو ہوگی ہی، قول سے تو ہوگی ہی، سمجھا نا، کہ کہے کہ صاحب میں نے راجعتوں کے میں نے تم کو پلٹا لیا، امسکتوں کے میں نے تم کو روک لیا، عادتوں کے میں نے تم کو اپنی طرف پلٹا لیا. اس کو اپنی زبان میں کہیے جس کو وہ سمجھے کہ میں نے تم کو طلاق دیا تھا، میں تم کو زوجیت میں پلٹا رہا ہوں، رجعت کر رہا ہوں، ایسے لفظ ہے جس کو وہ سمجھ سکے. تو یہ قول سے رجعت کرنا، ٹیلی فون سے رجعت کیجیے، وہاں بھی کوئی گواہ رکھ لیجیے، میں فلاں ہوں، آواز کو بھی پہچانتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کھول دو تاکہ لوگ سن لیں، میں فلاں اپنی بیوی کو میں نے فلاں تاریخ کو طلاق دیا تھا، میں آج اپنی بیوی کو پلٹا رہا ہوں. بالاتفاق رجعت ہو گئی. اب آپ نے یہ رجعت کر لی، 6 مہینے کے بعد آپ آئے بیوی سے، ہم بستر ہوئے، سال بھر کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، کہیں باہر ہے، تو الحمدللہ آپ کی رجعت مکمل ہے. اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا رجعت وطی کرنے سے حاصل ہوگی؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وطی کرنے سے رجعت نہیں ہوگی، خاص کر کے ابن حزم وغیرہ کہتے ہیں. لیکن جمہور نے کہا کہ نہیں، وطی کرنے سے بھی رجعت ہوگی. اب حنفیہ کہتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد اگر وطی کرتا ہے، چاہے نیت رجعت کی ہو یا نہ ہو، اگر ہم بستری ہو کرتا ہے، ہم بستر ہو گیا تو رجعت ہو گئی. لیکن صحیح قول یہ ہے، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیت ضروری ہے، نیت ضروری. بلکہ امام احمد اور امام مالک کے مذہب میں، امام احمد اور امام مالک کے مذہب میں یہ ہے کہ صاحب نیت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، کیونکہ مطلقہ رجعیہ بیوی کے حکم میں، تو اس نے سوچا کہ صاحب چلو 3 حیض کے بعد نہ نکلے گی، بیچ میں مجامعت کر لیتے، اور بیوی بھی مزین ہو رہی ہے، بلتی سنورتی ہے، اب نہ سنورنا بھی چاہیے تاکہ شوہر کا دل اس کی طرف آ جائے. تو اس نے بھی مرد کو بستر پر آنے دیا، اور مرد نے بھی سوچا کہ صاحب ابھی تو 3 حیض ہے نا، دیکھا جائے گا. تو بلا رجعت کی نیت کے مجامعت اگر کر لیا تو یہ رجعت نہیں ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ جب آدمی بیوی سے مجامعت کرے تو اس کی نیت دل میں ہو کہ وہ رجعت کی نیت سے اس کو پلٹا رہا ہے. اور یوں صرف اس کا بوسہ لے لیا یا اس کے جسم کو چھو دیا یا تنہائی میں
بیٹھا رہا، اس کو بغل گیر کر لیا، تو علماء نے کہا کہ یہ رجت نہیں ہوگی۔ رجت بالقول متفق علیہ ہے، اور اسی طریقے سے رجت بالفعل بھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ اگر وطی مجامعت نیت رجت کے ساتھ ہوئی ہے تو رجت صحیح ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اب ایک بات مختصر طور پر پھر یہ سمجھائیں کہ رجعت کب ہوتی ہے؟ جب کہ طلاق رجعی ہو، عدت کے اندر ہو، عدت سے پار نہیں کی ہو، ٹھیک ہے، تیسری اور آخری طلاق نہ ہو کیونکہ اس کے بعد رجعت ہے ہی نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ طلاق بلا عوض ہو، یعنی عورت نے پیسہ دے کر کے طلاق نہیں لی ہو، جس کو خلا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مرد بیوی کو پلٹانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور پانچویں بات یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ طلاق دخول کے بعد ہو، مجامعت کے بعد ہو، کیونکہ صرف ابھی نکاح ہوا ہے اور کسی نے نکاح کے بعد بیوی کو طلاق دیا تو ایسی عورت کے لیے کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ جب عدت ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے رجعت کا سوال ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدت تعتدونها، کوئی عدت نہیں گزارے گی غیر مدخول بها۔ لہذا اگر تم طلاق دو گے اور یہ سوچے گے کہ 3 ماہواری تک ہم پلٹاویں گے تو جی نہیں، جیسے ہی طلاق دیا وہ آپ کی زوجیت سے الگ ہو گئی۔ اب آپ پھر اس سے نکاح کر کے اس کی زوجیت میں لا سکتے ہیں، یا پھر وہ آپ کے یہاں سے چلی گئی دوسری جگہ جہاں چاہے وہ شادی کر لے گی، اس پر کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ اور یہ سب عدت کے ختم ہونے سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بؤولتہن احق بردہن فی ذالک، عدت کے اندر ہی مرد کو بیوی کو پلٹانے کا حق ہے۔ جیسے ہی عدت سے پار ہوگی، تیسری حیض ختم ہوئی یا حیض کے بعد اس نے غسل کر لیا صحیح قول کے مطابق، تو اب آپ اس کو پلٹا نہیں سکتے ہیں کیونکہ عدت ختم ہو گئی۔ اب آپ اس کو نکاح جدید کے ذریعے ہی اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، زوجیت نئے سرے سے قائم ہوگی، لیکن وہ پہلی والی جو طلاق ہے وہ شمار رہے گی۔ چلیے صاحب، اسی پر یہ باب ختم ہوا عدت کا۔ اب اس کے بعد جو ہمارے سامنے باب ہے وہ باب الایلا والظہار وکفارتہ ہے، ایلا کا باب اور ظہار کا باب۔ اس کے اندر بھی چند حدیثیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایلا کے تعلق سے کچھ گفتگو کر لوں، اور اس میں جو 1-2 حدیثیں آئی ہے وہ ہم پڑھیں، پھر انشاءاللہ اسی پر درس روکیں گے۔ اور ظہار کے تعلق سے 2 حدیثیں ہیں، وہ کل ہم انشاءاللہ پھر مختصر درس کل بھی لیں گے۔ تو یہ ہے باب الایلا۔ اب ہمارے سامنے باب الایلا والظہار والکفارہ۔ ایلا مصدر ہے، آلا یولی ایلا، اذا حلف، جب آدمی قسم کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ شہرن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی قسم کھائی۔ حلف، قسم کھایا کہ 1 مہینہ آپ بیویوں کے پاس نہیں آئیں گے، ان سے ہم بستر نہیں ہوں گے۔ شرعاً، شریعت میں ایلا کہتے کس کو ہے؟ کہ مرد کا قسم کھانا اپنی بیوی سے ہم بستری چھوڑنے کے پر، مرد کا اپنی بیوی سے ہم بستری چھوڑنے پر کہ وہ ہم بستری نہیں کرے گا، اس کے اوپر قسم کھانا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 226 ہے، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے قسم کھاتے ہیں ترک جماع کی، 4 مہینہ تک ٹھہر سکتے ہیں، وہ بیوی سے الگ رکھ سکتے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد اللہ کہتا ہے فإن فاؤوا، 4 مہینہ ختم ہوتے ہی ان کو یا تو بیوی کو پلٹانا پڑے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تم نے خواہ مخواہ کے لیے 4 مہینہ تک اس سے ترک تعلق رکھا اور قسم کھایا، اور اس طریقے سے خود کو بھی ایذا پہنچایا، بیوی کو بھی ایذا پہنچایا، چلو اللہ معاف کرتا ہے، پلٹا لو۔ یہ غفور الرحیم کا لفظ بتا رہا ہے کہ فیا یعنی رجعت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا عزم کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے اندر تحدید ہے، حدد یحدد تحدید وارننگ۔ بہرحال 4 مہینے سے زیادہ یا دائمی طور پر، میں کوئی کہے کہ وہ اپنی بیوی سے کبھی مجامعت نہیں کرے گا، قسم اللہ کی کھائے، اللہ کی قسم کھا کے، اس کے نام اور صفت کی قسم کھا کے کہے کہ وہ کبھی اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کرے گا، یا کہے کہ صاحب 4.5 مہینہ جی 125 دن تک یا 6 مہینے تک بیوی سے الگ رہے گا، تو یہ ایلا ہے۔ 4 مہینے سے زیادہ مدت کی قسم کھانا یہ شرعی ایلا ہے، جس کے لیے یہ حکم ہے کہ کتنی بھی زیادہ مدت کی قسم کھائے، 4 مہینے سے اگر زیادہ مدت کی قسم کھاتا ہے
یا ہمیشہ کی قسم کھاتا ہے، 4 مہینہ ہوتے ہوتے یا اس سے قبل ہی 1-2 دن پہلے ہی قاضی اس کو بلا کر کے کہے گا کہ اب کیا کرتے ہو، یا معاشرے کے ذمہ دار لوگ اہل الحل والعقد ذمہ دار قسم کے لوگ اس کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ کیا چاہتے ہو، پلٹانا ہے بیوی کو تو 4 مہینہ ہوتے ہوتے ہی پلٹا لینا ہے، اور نہیں تو پھر طلاق دینا ہے تو وہ طلاق دو، تم اس کو یوں لٹکا کے نہیں رکھ سکتے۔ تو اہل علم نے کہا کہ 4 مہینے سے زیادہ مدت کی اگر ترک مجامعت کی قسم کھاتا ہے تو الہ ہے، 4 مہینہ تک یا اس سے کم کی اگر قسم کھاتا ہے تو وہ شرعی الہ نہیں ہے، ہاں لغوی الہ ہے جس کا مطلب قسم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیویوں سے علیحدگی کی قسم کھائی تھی وہ شرعی الہ نہیں تھا، وہ قسم تھا۔ اگر 1 مہینے کی قسم کھائی تھی علیحدگی کی، اگر بیچ میں آپ آ جاتے بیوی کے پاس تو قسم کا کفارہ دینا ہوتا، لیکن جب چاند نکل آیا 29 کا تو آپ اترے، تو کہا گیا کہ آج تو 29 ہی دن ہے، کہا کہ چاند ہو گیا ہے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ الہ میں داخل نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا جو الہ ہے شرعی الہ وہ 4 مہینے سے زیادہ ترک مجامعت کی قسم کھانے کو الہ کہتے ہیں، اس کا یہ حکم ہے۔ اگر 4 مہینے سے کم کی قسم کھاتا ہے تو یہ جائز ہے اس کے لیے، اگر مصلحت ہو بیوی کو ادب دینے کے لیے، بہت بد زبان ہے، کہا کہ جاؤ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم سے 2 مہینہ بات نہیں کروں گا، تمہارے بستر پر نہیں آؤں گا، کھانا خرچ تم کو ملا کرے گا لیکن میں تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ تو اس طریقے سے اگر بیوی کو ادب دینے کے لیے اگر آدمی مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ایون 4 مہینہ قمری مہینے سے چاند کے مہینے سے تو وہ الہ نہیں، 4 مہینے سے زیادہ مدت ہونی چاہیے۔ اہل علم نے کہا کہ 4 مہینہ تک یعنی ٹھیک 4 مہینہ جس دن چاند نکلے گا اس تک، تو کہا کہ یہ الہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کی قسم کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تربص کی مدت 4 مہینہ رکھی ہے کہ 4 مہینہ تک وہ رکے گی، یا تم اس کو روک سکتے ہو بغیر مجامعت کے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے 4 مہینہ سے زیادہ کی، اسی نے شریعت نے متعین کیا 4 مہینہ، تو یقیناً مدت زیادہ ہونی چاہیے۔ چلیے ایسا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے ہی بیوی کو چھوڑے ہوا ہے، بات چیت نہیں کرتا ہے، ہم بستر نہیں ہوتا ہے، کوئی قسم نہیں کھائی، تو پھر یہ الہ نہیں ہے، شرعی الہ نہیں ہے، کیونکہ للذین یولون یہ حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو قسم کھاتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن چھوڑے ہوا ہے، بیوی جا رہی ہے لیکن وہ اس کو بھگا دیتا ہے یا خود ہی بھاگ جاتا ہے، دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے، تو پھر عورت دیکھے کہ کیا بات ہے، اور اس کو افہام و تفہیم کے ذریعے اپنے بڑوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے، نہیں تو پھر جائے عدالت میں جائے، قاضی کے پاس جائے کہ پوچھے کہ وجہ کیا ہے کہ حق زوجیت ادا نہیں کرتے، ہماری ضرورت صرف نان نفقہ تو نہیں ہے۔ چلیے سا تو بہرحال اگر قسم کے بغیر چھڑے ہوا ہے 6 مہینہ 9 مہینہ سال بھر بھی تو یہ الہ نہیں ہوگا۔ الہ کے لیے قسم کھانا ہے اور 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے ترک جماع کی قسم کھانا ہے۔ 4 مہینہ تک کی اگر قسم ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ آخری 4 مہینہ تک، تو وہ الہ شرعی نہیں ہے بلکہ وہ قسم ہے۔ مدت کے اندر اگر آ جاتا ہے جتنی مدت تک ترک جماع کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی، اگر اس کے اندر پلٹ جاتا ہے تو قسم کا کفارہ دے گا، مدت پوری کر کے پلٹتا ہے کوئی کفارہ نہیں۔ چلیے صاحب، اب زہار اور زہار کے کفارے کے تعلق سے حدیث جب آئے گی تو پڑھیں گے، ابھی یہاں 1-2 حدیث ہے الہ کے تعلق سے، وہ پڑھ کر کے ہم درس ختم کرتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل للیمین کفارۃ، رواہ الترمذی ورواۃہ ثقات۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حکم لگایا کہ روات ثقات ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا، یہ ایلا لغوی معنی میں، قسم کے معنی میں، وہ شرعی ایلا نہیں، یہ ایلا لغوی ہے کہ ترک مجامعت کی قسم کھائی تھی۔ حدیثوں میں وضاحت ہے شہرن، 1 مہینہ کے لیے۔ اس کے بعد یہ جملہ کچھ آگے بھی ہے ابو ترمذی کی روایت میں، بیہقی وغیرہ کی روایت میں، کہ وہ حرم، اور آپ نے حرام کیا۔ کس کو حرام کیا؟ اس کا تعلق الہ سے نہیں ہے، بیوی کو حرام نہیں کیا تھا، آپ نے بیوی سے الگ ہونے کی قسم کھائی تھی۔ یہ حرام کیا تھا کس کو؟ وہ حرمہ کا تعلق کس سے ہے؟ وہ یا تو شہد والے واقعہ سے کہ زینب رضی اللہ عنہ کے یہاں سے شہد کھائے تھے، زینب رضی اللہ عنہ کے یہاں شہد پیا تھا آپ نے، تو ازواج مطہرات میں عائشہ اور حفصہ نے یا اور بیویوں نے جو پلاننگ کی تھی کہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، یعنی خراب اسمیل آ رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں اس کو حرام کرتا ہوں۔ اس میں بیوی کی رضامندی نہیں تھی بلکہ بدبو سے، کیونکہ بدبو آپ کو ناپسند تھی۔ البتہ ماریہ قبطیہ کا جو واقعہ نسائی میں ہے اور اس کی سند زیادہ اچھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ صاحب ماریہ قبطیہ
سے آپ نے مجامعت کر لی تھی، غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، جس کی وجہ سے حضرت حفصہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ماریہ کو میں حرام کرتا ہوں، لیکن یہ بات کسی کو نہ کہنا. لیکن انہوں نے حضرت عائشہ کو کہہ دیا. عام طریقے سے کہاوت ہے، اللہ معاف کرے، عام طریقے سے کہاوت ہے کہ عورتوں کے پیٹ میں بات نہیں پچتی. بہرحال انہوں نے حضرت عائشہ کو کہہ دیا، بات شدہ پھیل گئی. تو آپ نے برہمی کا اظہار بھی کیا اور اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر آپ کی توبیخ فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. یہاں بیویوں کی رضامندی کے لیے آپ نے قسم کھائی تھی کہ ماریہ کو چھوڑ دیں گے، ماریہ کے پاس نہیں جائیں گے. تو یہی ہے وہ حرمہ. تو بہرحال چاہے شہد کا واقعہ ہو، شہد کو اپنے اوپر حرام کیا ہو بدبو کی وجہ سے، یا یہ کہ ماریہ کو حرام کیا ہو بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آپ کی جو توبیخ کی ہے، اسی کی طرف اشارہ کری ہے ام المومنین وحرم، کہ آپ نے حرام کیا تھا. فجعل الحرام حلالا، پھر آپ نے جس چیز کو حرام کیا تھا اس کو آپ نے حلال کر لیا، یعنی شہد بھی پینا شروع کر دیا اور پھر ماریہ سے ہم بستر بھی ہوئے. اور اس کے نتیجے میں وجعل للیمین کفارۃ، اور آپ نے اس کو جو حرام کیا تھا، تو کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی ہے. بیوی کو اگر کسی نے کہا کہ حرام کیا، جاؤ تم مجھے میرے لیے حرام، اور طلاق کی نیت نہیں ہے، تو پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ زہار کے حکم میں ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ یہ قسم کے حکم میں، تو کفارہ دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کسی بھی حلال شے کو اگر آپ حرام کرتے ہیں تو آپ کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوگا. اس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قسم کا کفارہ دے دیجیے، اور پھر وہ شے جس کو آپ نے حرام کیا تھا آپ اس کو استعمال میں لائیے. علی کل حال، تو یہ حدیث میں یہ جو جملہ اضافہ ہے ترمذی والی حدیث کے اندر، یہ ٹھیک تو ہے، یہ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء اشارہ، یہ تو ٹھیک ہے، کریکٹ روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. لیکن یہ جو روایت ہے وہ حرم، اور آپ نے حرام کیا تھا، یہ اشارہ ہے ماریہ کو یا شہد کو. فجعل الحرام حلال، پھر آپ نے جس شے کو حرام کیا تھا اس کو حلال بھی سمجھ لیا، پھر اس کو استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا. یہ جو ترمذی کی روایت ہے، اس کو انہوں نے طلاق اور لعان کے باب میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہ رواۃہ ثقات، اس کی روایت ثقات ہے. سند کیا ہے؟ مسلمہ بن علقمہ نے روایت کیا ہے داؤد بن ابی ہند سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے عامر شعبی سے، اور عامر شعبی نے مسروق سے، اور مسروق نے عائشہ سے. اب یہ دیکھیے اس کے اندر جو ہے یہ مسلمہ بن علقمہ، جس کو حافظ ابن حجر نے کہا کہ ثقات ہے، اس پر کلام ہے. امام احمد نے کہا کہ ضعیف الحدیث ہے، اور داؤد بن ابی ہند سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے، اور ذہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے، جبکہ ابن معین نے، ابو حاتم نے، ابو زرع نے کہا کہ راوی ثقہ ہے، تو کلام ہے اس پہ. پھر امام بیہقی نے اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث متصل نہیں ہے، منقطع ہے. کہتے ہیں کہ شعبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اس میں مسروق کا اور عائشہ کا ذکر ہی نہیں ہے. تو گویا کہ کہتے ہیں ترمذی اور بیہقی کہ یہ مسلمہ بن علقمہ والی جو روایت ہے اس کے مقابلے میں یہ جو مرسل روایت ہے، شعبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اس کی سند زیادہ اچھی ہے. علی بن مسیر روایت کرتے ہیں داؤد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا. تو یہ روایت مرسل ہے، لیکن سند اس کی زیادہ صحیح ہے. بہرحال تو جو متصل روایت آئی ہے ابو داؤد میں موقوفاً، عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور اس میں وہ حرم فجعل الحرام حلالا، آپ نے حرام کو پھر حلال کیا تو کفارہ دیا. اس کی سند میں آپ نے سنا کہ صاحب وہ مسلمہ بن علقمہ جو ہے، اس کے اندر کلام. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے ایلا کیا ہے 1 مہینہ کے لیے، یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے. باقی رہا ماریہ سے آپ نے قسم کھایا تھا یا شہد پینے سے قسم کھایا تھا، جو اس حدیث کے اندر ہے اس کی تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور ابھی بھی آپ کے سامنے بات کا اعادہ کر دیا گیا. تو اعلیٰ کی مراد یہاں پر حلف، قسم کھایا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ لغوی معنی میں ہے قسم کھانے کے. 1 مہینہ کے ترک مجامعت کو ایلا شرعی نہیں کہتے، جس کے اوپر شریعت کے احکام مرتب ہوتے ہیں. من نسائی ہی، اپنی بیویوں سے، اس کے اندر لونڈی داخل نہیں ہے، کیونکہ لونڈیاں بیویاں نہیں ہیں. تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ بیویوں کے پاس آپ 1 مہینہ نہیں جائیں گے. یہ وہ ایلا نہیں ہے جو فقہ کے یہاں ایلا سمجھا جاتا ہے. چلیے صاحب، اور یہ تو سمجھ ہی لیا کہ حرم، آپ نے حرام کیا ماریہ کو یا شہد کو، پھر آپ نے اس حرام کو حلال کر لیا، یعنی شہد پینے لگے، اور پھر ماریہ کو بھی آپ نے استعمال کیا. وجعل للیمین کفارۃ، یعنی کفر عن یمینہ، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا. تو بہرحال مرد اپنی بیوی کو، اپنی لونڈی کو
یا کسی کھانے پینے کی چیز کو حرام کر لیتا ہے. گھر میں بیوی میں کہا سنی ہوئی, کہا چلو آج سے میں نے گوشت حرام کیا, تو اب یہ ہے کہ صاحب وہ کفارہ ادا کرے, قسم کو توڑے, بھلائی کا کام کرے. بال بچے گوشت کے لیے پریشان ہیں, ترس گئے, لیکن مرد چونکہ قسم کھائے ہوا ہے تو بیوی منگوانے کی ضرورت نہیں کر رہی ہے, کیونکہ وہ تنظم کبھی مارے گا کہ صاحب میرا تو کیا ہے, میں تو حرام کیے ہوا تھا, میں نے تو قسم کھایا ہوا تھا, تم لوگوں نے خوب مزے اڑا کر کے گوشت کھایا نا, تو بیچاری منگوا نہیں رہی ہے, کیا کرے. اور بچے کہہ رہے ہیں گوشت کا تقاضا کر رہے ہیں. ارے بابا بھلائی پر عمل کرو, بال بچوں کی ضرورتوں کا خیال رکھو, ان کے جذبات کا خیال رکھو, قسم کا کفارہ دو. کیوں اپنی قسم پر ہی ڈھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تھے, توڑنے میں بھلائی نظر آتی تھی تو توڑ دیتے تھے, کفارہ دیتے تھے. سمجھا نا. تو اکثر جھگڑا ہوتا ہے, جاؤ مجھے یہ کھانا نہیں کھانا, میں نے قسم کھائی کہ یہ کھانا میں کھاؤں گا, یا میں اپنی فلاں بیوی کے پاس وتی کرنے نہیں جاؤں گا قسم اللہ کی, لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں کہ آپ اس طریقہ سے حلال چیز کو, عین حلال کو آپ عین محرم نہیں کر سکتے, یا اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں, آپ نے جو قسم کھایا ہے اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے حلال چیز کو نبی پر حرام نہیں کیا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا. تو آپ بھلا اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اس کے بندوں پر کیسے حرام کریں گے؟ تو حلال اور حرام کرنا در حقیقت اللہ کا کام ہے. اب وہ چاہے تو آیت کریمہ اتارے, یا نبی کو حدیث کے ذریعے جو وحی کی ایک قسم ہے, وہی ہے غیر مطلوع, اس کے ذریعے آوے. تو اصل میں جو مشرع ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, شریعت ساز اللہ ہے, نبی کا کام تبلیغ ہے. چلیے صاحب, اب وہ تبلیغ یا دین کا جو دو ماخذ ہے, قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے لفظاً و معناً, اور حدیث جو اللہ کا کلام ہے معناً لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا صحابہ کرام کا. تو اصل مشرع اللہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مبلغ کی ہے, اور ہم لوگ متبع, دلیل کی پیروی کریں, شریعت کی پیروی کریں. چلیے جناب, اچھا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا اپنی بیوی سے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی, سمجھا کہ نہیں؟ تو کئی وجہ بیان کی گئی ہے. ایک وجہ تو یہ بتائی گئی کہ آپ کے پاس ہدیہ آیا, تو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا حصہ بھیج دیا. ان کو وہ حصہ, وہ مقدار پسند نہیں آئی, تو انہوں نے وہ حصہ واپس کر دیا. جی, تب حضرت عائشہ نے یہ تڑکا لگا دیا اس کے اوپر کہ انہوں نے آپ کا ہدیہ واپس کر کے آپ کی تحقیر کی, آپ کی توہین کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا ہے, کہا کہ تم لوگ اس اہمیت کی حامل نہیں ہو, یا تم لوگوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ تم لوگ مجھے حقیر سمجھو یا حقیر دکھلاؤ یا نیچا دکھلاؤ. یہ تم لوگوں کی پوزیشن نہیں ہے. انتم احمل علیہ من ان تقمعننی, تم بہت ہلکی ہو اس معاملے میں کہ تم مجھے نیچا دکھاؤ. تم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. اور آپ ناراض ہو کر کے کہنے لگے, اور آپ نے فرمایا واللہ لا ادخل علیکم شہرا, جاؤ ایک یہاں سے. رنجیدگی آپ کو ایسی ہوئی کہ تم میں سے کسی کے پاس میں 1 مہینہ نہیں آؤں گا, قسم کھاتا ہوں. اور دوسرا سبب جو زیادہ صحیح ہے, جس کی حدیث مسلم میں ہے, کہ آپ نے یہ قسم کھائی تھی جب خواتین نے, ازواج مطہرات نے نفقے میں زیادتی کا مطالبہ کیا, کہ لوگوں نے اپنی اپنی بیویوں کے اخراجات بڑھا دیے ہیں. مال بنی نذیر کے بعد مال فتح ملا. مال بنی نذیر, جب بنو نذیر کا قلعہ فتح ہو گیا, اس کے باغات فتح ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے مال فے کے طور پر نبی کو دیا, تو خرچے کا مطالبہ کیا کہ نفقہ میں اضافہ کی. بھائی جو آتا ہے وہ تو سب تم لوگوں کو دے ہی دیتے تھے, پھر اب مزید کیا, تو سب جگہ جائے تو یہی مطالبہ ہو. تو آپ نے قسم کھا لی. بہرحال یہ واقعہ ہو یا وہ واقعہ ہو یا دونوں واقعہ رہا ہو, اس وجہ سے آپ نے 1 مہینہ ترک تعلق کی قسم کھائی تھی, جس کو لفظ ایلا سے تعبیر کیا گیا ہے, لیکن وہ شرعی اور فقہی ایلا نہیں. اب آئیے دوسری ایک حدیث دیکھیے اس باب میں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال, یہ فتویٰ دے رہے ہیں ایلا کے تعلق سے, اذا مضت 4 اشہر, جب 4 مہینہ گزر جائے, تب وقف المولی, ایلا کرنے والے کو روکا جائے. پکڑو اس کو, بلاؤ, عدالت میں بلاؤ یا محلے کی پنچایت میں بلاؤ, کہ یا تو بیوی کو طلاق دو یا نہیں تو پھر اس کی طرف پلٹو, اب مزید تم تاخیر نہیں کر سکتے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, کہتے ہیں اذا مضت 4 اشہر, جب 4 مہینہ گزر جائے, وقف المولی, تو ایلا کرنے والے کو روکا جائے.
کھڑا کیا جائے، ٹھہرایا جائے، لوگوں کے سامنے لایا جائے، عدالت میں حاضر کیا جائے، حتیٰ یطلق، طلاق. ولا یقع علیہ طلاق، یہ نہیں کہ 4 مہینہ کی مدت گزر جائے گی تو از خود طلاق پڑ جائے گی، نہیں. اللہ تعالیٰ کا وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اگر طلاق کا ارادہ کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ سننے والا ہے. یہی اگر ارادہ تھا تو پہلے ہی کر دیتے. 4 مہینہ پریشان کرنے کے بعد طلاق دینے کی سوچی ہے تم کو؟ یہ تو غائب درجہ شرارت ہے تمہاری. تو کہا ولا یقع طلاق. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق از خود 4 مہینے کے بعد پڑے گی، نہیں، غلط ہے. طلاق دینا پڑے گی 4 مہینے کے بعد. اللہ تو لوٹا دو. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ اخرجہ البخاری. تو یہ جو ہے بہت ہی صحیح قول ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا امام بخاری نے پیش کیا ہے. اس کے بعد لائے ہے کہ وعن سلیمان بن یساری، بڑے زبردست تابعی ہیں، حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام تھے، عطا بن یسار کے بھائی، فقہائے مدینہ 7 میں ہیں، بڑے عالم تھے، رفیع القدر سے، بہت زیادہ حدیث روایت کی انہوں نے ماشاءاللہ. تو سلیمان بن یسار تابعی ہیں، فقیہ ہیں، فقہائے مدینہ 7 میں مشہور 7 فقہا میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ ادرکت بضعۃ عشر رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے. 13 سے گویا کہ 19 صحابہ تک کو میں نے پایا ہے کہ کلہم یقفون المولی، سب کے سب اسی بات کے قائل ہے کہ مولی کو ٹھہراؤ، کھڑا کرو اور اس سے پوچھو کہ کیا چاہتے ہو. 4 مہینہ ہو گیا ہے، اب کیا چاہیے تم کو. اس کا مطلب یہ کہ ایلا 4 مہینہ سے زیادہ کی مدت کے لیے کھایا تھا اسے، اسے 4 مہینہ تک انتظار کیا نہیں. جیسے ہی 4 مہینہ پورا اس کا گریبان پکڑا. کہتے ہیں کہ امام شافعی نے اس کو روایت کیا ہے اپنی مسند کے اندر. کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی الحمدللہ اس کی سند صحیح ہے. اور اس کے بعد ایک روایت اللہ لے کر آئے اس باب میں، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان ایلاء الجاہلیۃ السنۃ والسنتین فوقت اللہ 4 اشہر فإن كان اقل من 4 اشہر فلیس بإیلاء. اخرج البخاری. دیکھیے بالکل واضح کر دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ترک مجامعت کی قسم کھایا کرتے تھے بیوی سے 1 سال 2 سال کے لیے. تو عورتوں کو ضرر سے بچانے کے لیے اللہ نے مدت متعین کر دی. جیسے طلاق بے شمار چاہتے دیتے، جتنی طلاقیں چاہتے دیتے، اور جب عدت سے قریب ہوتی کہ اب وہ نکلے گی تو پلٹا لیتے پریشان کرنے کے لیے. پھر کچھ دن رکھا، پھر طلاق دیا. جیسے عدت سے نکلنے کے قریب آئی کہ پھر پلٹا لیا. تو اس طریقے سے طلاق دینے اور رجعت کا ایک سلسلہ لگا رہتا. نہ طلاق دیتے نہ ٹھیک سے اس کو رکھتے. تو اسی طریقے سے 1 2 سال کے لیے قسم کھا لیتے. تو کہتے ہیں ابن عباس کہ اللہ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ تم مجامعت کے ترک کی قسم نہیں کھا سکتے. اگر کھاؤ گے تو 4 مہینہ کے بعد تمہارا گریبان پکڑا جائے گا. اب 2 ہی آپشن ہے تمہارے پاس، یا تو طلاق دو یا نہیں تو پھر تم اس کو پلٹاؤ. فإن كان، دیکھیے آگے، فإن كان اقل من 4 اشہر، اگر کسی نے بیوی سے ترک مجامعت کی 4 مہینے سے کم مدت کی قسم کھائی ہے، فلیس بإیلاء، تو وہ ایلا شرعی نہیں ہے، فقہی ایلا نہیں ہے جس کے اوپر احکام مرتب ہوتے ہیں کہ مطالبہ ہو کہ طلاق دو گے کہ لوٹاؤ گے. فلیس. اخرجہ البیہقی. یہ ابن عباس کی روایت ہے. اس کے اندر ایک راوی ہے حارث بن عبید، اس میں کلام ہے. مسلم کا حالانکہ راوی، لیکن امام احمد نے اور نسائی نے ضعیف کہا ہے. اسی طریقہ سے حارث بن عبید نے روایت کیا عامر احول سے. یہ عامر احول کے اندر بھی کلام ہے. لیکن چلیے یہ حدیث جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں علی بن مسر سے ہے، وہ سعید سے روایت کرتے ہیں، اور سعید عامر سے روایت کرتے ہیں، عامر احول سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عطا سے ابن عباس سے. تو کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. بہرحال تو علماء متفق ہیں کہ 4 مہینے سے زیادہ ترک مجامعت کی قسم کھانے والا ایلا کرنے والا ہے. اور 4 مہینے کی مدت، جس دن سے قسم کھایا ہے 4 مہینے کی مدت تک کی اس کو مہلت ملے گی. اور اس کے بعد پھر تربص 4 مہینے کے بعد جب ایام گزر جائیں گے تو 2 معاملے میں سے ایک معاملہ اس کے لیے لازم ہوگا، یا تو وہ طلاق دے یا اپنی بیوی سے مجامعت کرے، پلٹے. اب صرف زبان سے رہنا نہیں ہوگا، پلٹنا بھی ہوگا، یعنی مجامعت کرنا ہوگا، کیونکہ ترک مجامعت کی وجہ سے جو ضرر لائق ہوئی ہے عورت کو، آپ اس کو دور کیجیے جلد سے جلد. لیکن ہاں اگر مسافر ہے مان لیجیے کہ اس مدت میں، یا کہیں قید ہے، یا بیمار پڑ گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے اور 4 مہینے کی مدت قریب ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جسمانی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، فیا نہیں ہو سکتا ہے، تو زبان سے اس وقت فیا ہوگی کہ ہم نے اس کو پلٹا لیا. میں جیسے ہی قید سے نکلا یا سفر سے لوٹا یا بیماری سے شفا یاب ہوا، ہم عورت کے ساتھ بدماش اچھی طریقے سے اختیار کر لیں گے. بہرحال 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم طلاق دے دو یا بیوی کو پلٹاؤ گے. خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ زوج کو اختیار دیا جائے گا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رجت سے پہلے
بنا نیت کے اگر شوہر وطی کر لے بیوی سے تو کیا یہ زنا میں شمار ہوگا؟ نہیں، زنا میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، زنا کاری نہیں ہوگی لیکن رجعت نہیں ہوگی، کیونکہ مطلقہ رجیہ بیوی کے حکم میں، لہذا مدت تربص میں، عدت کی مدت میں اگر بیوی سے مجامعت کر لیا ہے تو یہ زنا کاری نہیں ہوگی، لیکن حکم شرعی کے خلاف ہے، اس کو نیت رجعت کی کرنی چاہیے، پھر پلٹانا چاہیے، کیونکہ طلاق دینے کے بعد جب تک رجعت نہیں کرتا ہے، اگر 2 بیوی والا ہے تو اس عورت کو جس کو طلاق پڑی ہے اس میں اس کی باری مقرر نہیں کرے گا وہ، لہذا پلٹنے کے لیے اس کو نیت کرنی ہوگی، لیکن جسمانی ملاقات اگر اس نے کر لی ہے تو یہ حرام نہیں ہے، زنا نہیں ہے، لیکن رجعت نہیں ہوگی، رجعت کے لیے صحیح قول میں نیت کرنی ہوگی۔ یہ عورت اپنے عدت کے دوران کیا کر سکتی ہے اور کیا کرنے سے منع ہے، چاہے عدت وفات کی ہو یا طلاق کی؟ براہ کرم وضاحت فرمائیے۔ طلاق کی جو عدت ہے طلاق رجعی میں، اس میں کچھ نہیں، سب کرے گی، خوشبو لگائے گی، گھر میں رہ کر کے کپڑے بدلے گی، روز روز نئے کپڑے پہنے گی، زیور سے خود کو مزین کرے گی، آراستہ پیراستہ کرے گی، مرد کے سامنے یوں ہی ضرورت نہ بلا ضرورت بھی آئے گی تاکہ مرد لبھائے اس کی طرف اور طلاق دینے کا ارادہ تھا کہ اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جو جس طرح سے زیب و زینت چاہے کرے، اور اپنے آپ کو گھر ہی میں رکھے، کبھی میکے میں نہ جائے یا بازار نہ جائے، سمجھا کہ نہیں، اور بھاگتی نہ پھرے کہ طلاق دے دیا تو بھاگو، بلکہ وہاں رہے تاکہ مرد سے رجعت ہو سکے۔ قرآن نے کہا کہ خبردار طلاق رجعی میں بیوی کو گھر سے مت نکالو، اور نہ وہ نکلیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طلاق کے بعد رجعت کی صورت پیدا کر دے۔ باقی رہا اگر شوہر بڑھ جاتا ہے تو عدت وفات شوہر کی، اگر غیر حاملہ ہے تو 4 مہینہ 10 دن وفات کے دن سے، اور حاملہ ہے تو وضع حمل تک، اس کے لیے ترک زیب و زینت واجب ہے۔ کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے جو برق لباس ہو، لیکن ہاں سادہ ہلکا رنگین پہن سکتی ہے، زیورات، انگوٹھی وغیرہ، کان کی بالی، ناک میں، اور اس طریقے سے جو چین وغیرہ ہے یا نیکلس وغیرہ ہے جو زیب و زینت میں شمار ہوتا ہے، اس کو ترک کر دے۔ خوشبو تو بالکل نہ لگائے، الا کہ جب وہ پاک ہو حیض سے، تو پھر محل خاص میں خوشبو لگانے کا جو حکم ہے، تھوڑی سی روئی میں لے کر کے محل خاص کو، پرائیویٹ پارٹ کو اندر اور باہر سے معطر کرے اور اس کے بعد پھینکے، نہ کسی کو خوشبو وہ پیش کرے، نہ کسی سے خوشبو قبول کرے۔ باقی رہا صابن وغیرہ لگا سکتی ہے، اگر کریم وغیرہ لگاتی ہے، اس میں ہلکا اسمیل ہے ضرورت کے مطابق، کہ جیسے کہ ہونٹ پھٹ رہے ہیں یا اسی طریقے سے اسکن ڈرائی اسکن والی ہے، تو اس طریقے سے کچھ اگر تیل یا ہلکی سی کوئی کریم خوشبو والی اگر لگاتی ہے جس پر عطر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں لگا سکتی ہے۔ ضرورت کے مطابق گھر سے باہر جا سکتی ہے، کلاس لے سکتی ہے، کلاس کر سکتی ہے، آفس کا کام کر سکتی ہے شرعی دائرے کے اندر، لیکن ہاں کہیں بھی جائے گی ضرورت سے جائے گی، اور رات اس کو اپنے گھر پہ آنا ہے جہاں شوہر کی وفات ہوئی ہے، جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ احکام الاحداد کے عنوان سے ایک الگ چیپٹر انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئے گا، تو پھر اس موضوع پر باتیں ہوں گی۔ شوہر بیوی سے کتنے وقت تک دور رہ سکتا ہے اگر کوئی وجہ ہو، جیسے کہ دوسری کنٹری میں جاب وغیرہ ہو؟ اتنے دن تک رہ سکتے ہیں جتنے دن تک بیوی موافقت کرے۔ اگر بیوی موافقت کرتی ہے 2 سال کے لیے جاؤ، میں صبر سے رہوں گی، تو میں اپنے آپ کو تمہاری امانت سمجھ کر کے اپنے آپ کی حفاظت کروں گی، عزت و آبرو کی حفاظت کروں گی، تو الحمدللہ وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں 6 مہینے سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی تمہارے بغیر، یا تم کو 6 مہینے میں آنا ہوگا، 9 مہینے میں آنا ہوگا، 4 مہینے میں آنا ہوگا، 5 مہینے میں آنا ہوگا، تو پھر اس کو آنا ہوگا، یا تو اس کو لے کے جائے یا پھر اس کے پاس رہے، اس کے ساتھ رہے۔ جتنی مدت پر زوجین متفق ہو جائے اتنی مدت تک کے لیے دور رہ سکتے ہیں۔